تھا اور داؤد کے جو ڈرائنگ روم میں تھا. باقی سب کزنز لاؤنج میں بیٹھے تھے. لڑکیاں کارپیٹ پر دائرہ بنا کر بیٹھی تھی. ارم ڈھولک بجا رہی تھی. اس کا دوپٹہ سر سے ڈھلک کر کندھے پر آ گیا تھا. اگر ابھی تایا یہاں آ جاتے تو وہ فوراً دوپٹہ سر پر لے لیتی. وہ میوش سہرش کے ساتھ سر ملا رہی تھی اور لڑکے اوپر صوفے پر بیٹھے ان پر فکرے اچھال رہے تھے. ہیلو ایوری ون. وہ سینے پر ہاتھ باندھے چلتی ہوئی ان کے قریب آ کر رکی. سب کی نظریں اس پر رکی. سفید چہرے کے ارد گرد کالے بال اور کاجل سے لبریز آنکھیں. وہ تھی ہی اتنی حسین کہ ہر اٹھی نگاہ میں ستائش ابھر آتی. حیا کیسی ہو؟ آؤ ان لڑکوں کو ہراتے ہیں. بیٹھو نا. بہت سی آوازیں اس سے ٹکرائی. اس نے کندھے اچکائے اور کہا پہلے میں سائمہ تائی کی کچن میں مدد کروں گی. اس نے ارم کی امی کا نام لیا تھا جنہوں نے اس کو آتا دیکھ کر فوراً کچن کا رخ کیا تھا. سائمہ تائی نے یقیناً اس کو نہیں دیکھا تھا ورنہ فوراً بلوا لیتی. ارم سے زیادہ سمجھدار تو بقول ان کے حیا تھی. سائمہ تائی کے پیچھے زاہد چچا کی بیگم آبدہ چچی بھی کچن میں چلی گئی. اب صوفے پر حیا کی امی فاطمہ بیگم اکیلی بیٹھی تھی. اماں میں ذرا تائی کی مدد کروا دوں. ان کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے کہا تو انہوں نے اطمینان سے سر ہلا دیا. وہ مطمئن سی آگے بڑھ گئی. وہ راہداری سے گزر کر کچن کے دروازے کی طرف بڑھی. تبھی سائمہ تائی کی تیز آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی. جیسے میں جانتی نہیں نا یہ سارے رنگ ڈھنگ کس لیے ہیں. ایک میرے ہی بیٹے ملے ہیں اس کو پاگل بنانے کے لیے. وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہو کر دیوار سے جا لگی. یہ سائمہ تائی کس کی بات کر رہی ہیں؟ تب ہی میں کہوں بھابھی یہ رضا کیوں ہر وقت حیا حیا کرتا رہتا ہے. یہ آبدہ چچی تھی. وہ اس کے بارے میں کہہ رہی تھی. پچھلی دفعہ جب ہم سلمان بھائی کی طرف کھانے پر گئے تو کس طرح نکسک سی تیار پھر رہی تھی. تب سے رضا میرے پیچھے پڑا ہے کہ حیا کا رشتہ مانگیے. اس لڑکی کو لڑکوں کا دل جیتنے کا فن آتا تھا. کتنی مشکل سے داؤد کے دل سے اس کا خیال نکالا تھا میں نے. اور فرقان نے وہ تو اڑ ہی گیا تھا کہ شادی کروں گا تو حیا سے. مگر جب فرقان نے سختی کی کہ ایسی بےہودہ اور آزاد خیال لڑکی کو اپنی بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت خراب کرنی ہے تب کہیں جا کر وہ مانا. اور اب یہ فروخ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا. کیا کروں اس لڑکے کا. اب وہ پھر کیل کانٹوں سے لیس ہو کر آ جائے گی اور اس کے جاتے ہی فروخ ضد لگا کر بیٹھ جائے گا. اب میری ارم بھی ہے. مجال ہے گھر سے باہر سر پر دوپٹہ لیے بغیر نکلے. سائمہ تائی بہت فخر سے کہہ رہی تھی اور وہ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگاتے کھڑی تھی. اسے لگا کہ اس نے مزید کچھ سنا تو اس کے اعصاب جواب دے جائیں گے. بدقت اپنے وجود کو سنبھالتے وہ واپس مڑی. کسی بات پر ہنستے ہوئے فروخ کی نگاہ اس پر پڑی تو اس کو راہداری سے آتا دیکھ کر اس کی ہنسی رک گئی. وہ مسکرایا. بہت مناسب سی شکل و صورت کا فروخ اور ٹف روٹین کی وجہ سے اس کا رنگ مزید سانولا ہو گیا تھا. مگر مسئلہ اس کی واجبی صورت اور حیا کی بے پردگی کا نہیں تھا. اصل بات سب جانتے تھے تو پھر رضا اور فروخ نے ایسا سوچا بھی کیسے. وہ ایک سپاٹ نگاہ فروخ پر ڈال کر صوفے پر فاطمہ بیگم کے ساتھ آ بیٹھی. تمہیں کیا ہوا؟ کچھ نہیں اماں. وہ بدقت خود کو نارمل کر پائی. وہ مطمئن ہو گئی تو وہ سائمہ تائی کے بارے میں سوچنے لگی جن کا حیا میری جان کہتے منہ نہ تھکتا تھا. اور فرقان تایا کی تو وہ بڑی بیٹی تھی مگر ان کے دل میں ایسے خیالات تھے یہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی. اور وہ پھول وہ بھی فروخ یا رضا نے بھیجے تھے. مگر جب پہلی بار اس کو پھول آئے تھے تو فروخ شہر سے باہر تھا اور رضا تو اسلام آباد میں ہی تھا. مگر ان میں سے کسی کو اس کی سبانجی سلیکشن کا پتہ نہیں تھا. شاید جب وہ زارا کو فون پر بتا رہی تھی تب کھڑکی کے باہر کچھ کھڑکا تھا. وہ جو کوئی بھی تھا اس نے کھڑکی کے باہر سے ساری بات سن لی تھی اور اس نے پھولوں کے ساتھ خط لکھ کر رکھ دیا ہوگا. مگر کوریئر پر تو 1 دن پہلے کی مہر لگی ہوئی تھی. شاید اس نے کوئی جعلی مہر استعمال کی ہوگی. مگر اس طرح کے جھمیلوں میں فروخ اور رضا جیسے جاب والے مصروف بندے کیوں پڑیں گے بھلا. اس کا دل کہہ رہا تھا کہ پھول بھیجنے والا کوئی اور ہی ہے. خیر دفع کرو جو بھی ہو. ان دونوں کا دماغ تو میں ابھی ٹھیک کرتی ہوں. وہ تیزی سے اٹھ کر لڑکے لڑکیوں کے گروپ کی طرف چلی آئی. ارم